حدیث آ جانے کے بعد، مسئلہ آ جانے کے بعد دو صورتیں ہوتی ہیں. یا تو آدمی غفلت کی وجہ سے اس کو گناہ سمجھتا ہے مگر کرتا رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخش بھی سکتا ہے، سزا دے کر بھی بخش سکتا ہے. لیکن ایک آدمی حدیث کو تکبر کی وجہ سے چھوڑ دے، نظر انداز کر دے، تکبر کی وجہ سے میں نہیں کروں گا، اس طرح کر دے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ آئیے دیکھیں، حدیث دیکھتے ہیں. حدیث اس طرح: وان اکرمۃ ابن عمار حدثنی ایاس بن سلمۃ ابن الاکوع ان اباہ حدثه ان رجلا اکل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشماله فقال کل بیمینه قال لا استطيع قال لا استطعت ما منعها الا الكبر قال فما رفعها الى فيه رواہ مسلم فی کتاب الاشربہ. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الاشربہ کے اندر لائے. حضرت اکرمہ ابن عمار روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے حدیث بیان کیا ایاس نے، جو سلمہ ابن اکوع کے بیٹے ہیں، کہ ان کے باپ نے ان سے بیان کیا کیا کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کیا، بائیں ہاتھ سے کھانے لگا. ابھی بہت غور سے سنیے گا ایک دم، تاکہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے، اس لیے کہ میں اس حدیث کے بعد ایک اور حدیث پڑھ کر کے ایک اور مسئلہ مستنبط کرنا چاہتا ہوں. اکلا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آدمی نے کھانا شروع کیا اپنے بائیں ہاتھ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے. آپ نے فرمایا اللہ کے بندے کل بیمینک، بائیں ہاتھ سے نہیں دائیں ہاتھ سے کھانا کھا. مارے غرور کے کہنے لگا لا استطیع، میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکل گیا، اس لیے کہ اس نے یہ بات جملہ تکبر سے کہا تھا. قال لا استطعت، اللہ کرے کہ تو دائیں ہاتھ سے نہ کھا سکے. ما منعها الا الكبر، اس نے یہ بات تکبر کی وجہ سے کہی تھی. راوی کہتے ہیں کہ زندگی بھر وہ اپنا دہنا ہاتھ اپنے منہ تک نہیں لے جا سکا. یہ راوی کا بیان ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی تکبر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو چھوڑ دے، تکبر سے، تو دنیا میں بھی اس کو سزا دی جا سکتی ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے اس طریقے کی سزا دے سکتا ہے. تو یہاں داہنے ہاتھ کی بات آئی اور بائیں ہاتھ کی. پتہ یہ چلا، بہت غور سے سنیے، کنسنٹریشن ہونا چاہیے ورنہ سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کے. بات دائیں ہاتھ کی آئی اور بائیں ہاتھ کی. اللہ کے کتنے ہاتھ ہیں بولو؟ ارے بولو بھائی، کتنے ہاتھ ہیں؟ ارے تو سن بیٹے سناٹا ہے. دو ہاتھ اللہ کے، دو ہاتھ. اچھا دونوں ہاتھ کیسے؟ ایک دایاں ایک بایاں کیا؟ نہیں، کلتا یدیہ یمین، اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں. کیفیت اللہ کو معلوم، برابر. اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مقام اللہ نے دائیں ہاتھ کو دے رکھا ہے وہ بائیں ہاتھ کو نہیں دیا ہے. چلیے ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما انا لکم مثل الوالد لولده اعلمکم اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها وامر بثلاثة احجار ونهى عن الروث والرمة ونهى ان يستتيب الرجل بيمينه. رواه ابن ماجہ فی کتاب الطہارہ. حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث پاک کو اسے کتاب الطہارہ کے اندر لائے. راوی حضرت ابو ہریرہ ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری حیثیت تمہارے تئیں، تمہاری نسبت سے ایسے ہے جیسے ایک باپ کی ایک بیٹے کے تئیں. جیسے ایک بیٹے کی نسبت اپنے باپ سے ہوتی ہے، ایک باپ کی نسبت اپنے بیٹے سے ہوتی ہے، میں بھی تم لوگوں کے باپ کی طرح ہوں، روحانی باپ کی طرح. اور جیسے باپ چھوٹی چھوٹی باتیں بچے کو بتاتا ہے، ایسے میں بھی تمہیں چھوٹی سی چھوٹی باتیں بتاتا ہوں. اعلمکم، میں تمہیں سکھاتا ہوں. کیا؟ کہ اذا اتیتم الغائط، جب تم باتھ روم کو ہو تو فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، تو نہ تو کعبے کی طرف پیٹھ کرو نہ کعبے کی طرف منہ کرو، بلکہ مخالف سمت میں ہو جاؤ. کعبے کی طرف پیٹھ بھی مت کرو اور کعبے کی طرف منہ بھی مت کرو. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ گوبر سے اور ہڈی سے استنجا نہ کرو. اچھا، اور آخری جملہ وَنَهَا أَن يَسْتَتِيبَ الرَّجُلُ بِيَمِينِهِ، اور نبی نے فرمایا کہ گندگی کو تو داہنے ہاتھ سے صاف مت کرو. عورتیں جب بچوں کا باتھ روم دھلائیں تو بائیں ہاتھ سے دھلائیں،
مرد بھی باتھ روم صاف کریں تو بائیں ہاتھ سے، دائیں ہاتھ سے نہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گندگی کو وَنَهَا أَن يَسْتَطِيبَ الرَّجُلُ بِيَمِينِهِ منع فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آدمی اپنے داہنے ہاتھ سے گندگی کو صاف کرے۔ اس میں کئی مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی سی چھوٹی چیزیں بھی بتا دیتے تھے اور ہمیں انجان نہیں رکھا۔ بتائیے اتنی بڑی بات کہ کسی ایک امام کی تقلید ضروری ہے، اتنی اہم بات نبی بھول گئے؟ نام لے کر کے آپ نے نہیں بتا دیا کہ بغیر ان کی تقلید کے، بغیر ان کے مانے کوئی آدمی جنت میں نہیں جا سکتا؟ اتنی بڑی بات آپ نے چھوڑ دی، اللہ اکبر۔ جبکہ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ جب تم استنجے کے لیے آؤ تو ان چیزوں کا دھیان رکھو، چھوٹی سی چھوٹی چیزیں آپ نے بتا دی۔ اور جنت میں ایک چیز جانے کے لیے ضروری ہے جس کو لوگوں نے سمجھ رکھا ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے بغیر کوئی آدمی جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ اگر ضروری تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام کیوں نہیں بتائے کہ ان کے پیچھے جب تک نہیں چلو گے تب تک جنت میں نہیں جاؤ گے؟ جبکہ آپ نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ جب تم باتھ روم کے لیے بیٹھو، پیشاب پاخانے کے لیے، تو نہ تو پیٹ کرو کعبے کی طرف اور نہ منہ کرو۔ اور دوسری چیز جو آخری مسئلہ معلوم ہوا کہ گندگی کو دائنے ہاتھ سے صاف نہ کرو، مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ یہ دائنا ہاتھ گندگی کے لیے نہیں ہے، اور جو مقام اللہ نے دائیں ہاتھ کو دے رکھا ہے وہ بائیں ہاتھ کو حاصل نہیں ہے۔ لہذا جب مصافحہ کرو تو اس ہاتھ سے نہیں جس سے گندگی صاف کی جاتی ہے، بلکہ اس ہاتھ سے جو دونوں ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، کلتا یدیہ یمین، دائنے ہاتھ سے مصافحہ کرو۔ اس لیے کہ اللہ نے جو دائیں ہاتھ کو مقام دے رکھا ہے وہ بائیں ہاتھ کو نہیں، بائیں ہاتھ سے کہا ہے کہ گندگی اس سے صاف کرو، دائنے ہاتھ سے گندگی صاف کرنا منع ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ نے دائیں ہاتھ کو جو مقام دے رکھا بائیں ہاتھ کو نہیں دیا ہے، لہذا مصافحہ ایک بہترین عمل ہے، ایک سنت کا عمل ہے، لہذا دائنے ہاتھ سے ایک ہاتھ سے مصافحہ کیا جائے، بائیں ہاتھ کو ٹچ نہ کیا جائے، اس لیے کہ بائیں ہاتھ سے گندگی صاف کرنے کے لیے کہا گیا۔